پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جانی سولی ٹنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفخه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم فيها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر کی اس وقت جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا، بھائی بھائی بنا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ کی نعمت کے ساتھ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اس حال میں کہ تم جہنم کے گڑھے تک جا پہنچے تھے۔ سامعین و حاضرین و حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وحدانیت ایک خالق و مالک و رازق و ارض و سماوات والارض کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اوپر ان گنت لاتعداد بے عد و حساب احسانات اور انعامات کیے۔ درود و سلام
امام الانبیاء والی بطحا صاحب کعبہ قوسین و ادنیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمینہ کے لال کل کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ محترم سامعین و حاضرین و حاضرات اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 3 مقامات کی تلاوت کی ہے۔ ایک مقام میں سے کچھ حصہ آپ نے تلاوت کے ساتھ ترجمے کے ساتھ سماعت فرمایا۔ ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہر خطیب اپنے خطبے میں، ہر واعظ اپنی تقریر میں، ہر ادیب اپنی تحریر میں، ہر شاعر اپنے شعر میں، ہر قصیدہ نو اپنے قصیدے میں رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، رفعت کو، بلندی کو، مقام کو اپنے اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر ایک کا یہی خیال ہوتا ہے کہ میں آخری زماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اپنا بھی نام مداحان مصطفیٰ میں لکھوا لوں۔ آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کا مقام بیان کر کے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ کی تعریف، آپ کا مقام بیان کیا جائے، آپ کی دعوت کو بیان کیا جائے، آپ کی رسالت کو بیان کیا جائے، آپ کی عبودیت کو بیان کیا جائے، آپ کی نبوت کو بیان کیا جائے، آپ کے مقام کو بیان کیا جائے، آپ کی اہمیت کو بیان کیا جائے۔ یہ سب چیزیں اپنے اپنے مقام پہ بڑے مقام کی حامل ہے۔ اگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں صرف یہی جملہ کہہ دیا جائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ فرماتے میرے پیارے محبوب ہم نے تو آپ کا ذکر جو ہے تا قیامت بلند کر دیا ہے، کوئی مٹانے کی کوشش کر لے آپ کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ کی شان اس قدر بلند ہے، لیکن آپ کے مقام کو، آپ کی دعوت کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی تبلیغ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں نبی بن کر آئے، جس معاشرے میں رسول بن کر آئے، جس معاشرے کے ہادی اور رہنما بن کر آئے، وہ معاشرہ کیسا تھا، اس کے رہنے والے لوگ کیسے تھے، ان کے حالات کیا تھے، ان کی معاشرت کیا تھی، ان کی اجتماعی سوچ کیا تھی، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے۔ جب یہ بات ہم جان لیں گے آپ کی دعوت کو سمجھنا ہمارے لیے اور آسان ہوگا کہ آپ کس قدر گرے ہوئے لوگوں میں مبعوث ہوئے، پھر آپ کی تعلیم نے، آپ کی تربیت نے، آپ کی تبلیغ نے پوری کائنات کو روشن کیا کہ آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوئے کہ عرب کی بستی کے اوپر ایک ایسا بوریہ نشیں آیا تھا جس نے دنیا کے ایک حصے کو ہی پلٹ کر رکھ دیا، جس نے دنیا کے نظام کو ہی پلٹ کر رکھ دیا، جس نے ایک ایسی قوم کی تربیت کی جو اپنی عروج کے لیے اپنی غیرت کو کھو چکی تھی، اپنی معاشرت کو کھو چکی تھی، اپنے نظام عدل کو کھو چکی تھی، حتیٰ کہ انسانیت کے لفظ کو کھو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معاشرے کی تربیت کی۔ آئیے یہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا، اس معاشرے کی طرف جانے سے قبل میں اس بات کو بیان کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اللہ کے کتنے انعام ہے، اللہ کے کتنے احسان ہے، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں،
اگر ہم ان نعمتوں کو شروع شمار کرنا چاہے تو اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ لوگو اگر تم اللہ کے نعمتوں کو، اللہ کے انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو، احسانات کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے جتنے بھی سمندر ہے ان کی سیاہی بنا دی جائے اور جتنے بھی درخت ہے ان کی کلمیں بنا لی جائے، احاطہ تحریر میں لانا شروع کرے، تم ساری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ بلکہ رب کے قرآن نے تو یہ بھی فرما دیا، اللہ فرماتے وَإِن تُعِدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم تو احاطہ شمار میں بھی نہیں لا سکتے۔ کتنی نعمتیں ہیں، ہر نعمت اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت ہے، ہر انعام اللہ کا بڑے سے بڑا انعام ہے۔ اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں کام کاج کرنے کے لیے، یوں لگتا ہے کہ یہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جب ہم اپنی زبان کو دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ تو کچھ بھی نہیں، زبان جتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بولنے کے لیے معافی ضمیر کا اظہار کرنے کے لیے زبان دی ہے، ہم اپنے ضمیر کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو دنیا کے اندر ہے وہ آنکھیں ہیں جو ہمیں اللہ نے بنائی عطا فرمائی۔ اس سے بھی آگے چلتے ہیں، اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں دیے، جب جن کے پاؤں نہیں ان کو دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نعمت تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بھی آگے چلتے ہوئے اللہ نے کھانے کے لیے اناج دیے، طرح طرح کے پھل دیے، یوں لگتا ہے کہ یہی سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ حتیٰ کہ ساری نعمتوں کو ایک پلڑے میں جمع کر لیا جائے لیکن ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ سے فرما دیا؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، ہم نے مومنین کے اوپر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو منتخب کر دیا۔ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی نوع انسان کے لیے ایسا انعام کیا ہے، ایسا احسان کیا ہے جو سب احسانوں سے بڑھ کر، سب انعاموں سے بڑھ کر، سب نعمتوں سے بڑھ کر، سب چیزوں سے بڑھ کر انعام ہے کہ ہم نے آخری زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر دی۔ اللہ تو نے ہاتھ دیے، بڑی نعمت ہے، احسان نہیں جتلایا، بولنے کے لیے زبان دی ہے، احسان نہیں جتلایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، اللہ احسان نہیں جتلایا، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہے، اللہ احسان نہیں جتلایا، اللہ کھانے کے لیے روٹی دی ہے، احسان نہیں جتلایا، اللہ چلنے کے لیے زمین دی ہے، احسان نہیں جتلایا، اللہ چھت آسمان کی دی ہے، تو نے احسان نہیں جتلایا، اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تو نے اعلان فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ آخری زمان پیغمبر کی نعمت ان کو عطا فرما۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، ساری نعمتیں، سارے انعام ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں پھر بھی اس ایک نعمت کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نعمت جو اللہ رب نے خاص طور پر ہم پہ کی ہے، اللہ اس نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اس نعمت کے در دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، خطاب فرمائی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے جو انعام کیا ہے وہ اس لیے کہ آپ کو کتاب پڑھائے گا اور حکمت کی باتیں سکھلائے گا، قرآن کی تعلیم دے گا،
احادیث کی باتیں بتلائے گا، زندگی میں رہنے سہنے کا سلیقہ بتائے گا، زندگی گزارنے کے اصول بتائے گا، کاروبار کرنے کے اصول بتلائے گا، رہنے سہنے کی معاشرت بتائے گا، والدین کے حقوق مرتب کرے گا اور اولاد کے حقوق بنائے جائیں گے۔ آخری زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑا احسان اس لیے بنا دیا کہ پہلے کے حالات اگر آپ سماعت فرمائیں گے کہ ان حالاتوں کے اندر آخری زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میرے پیارے آقا، آپ نے اس معاشرے کو بنانا ہے، آپ نے اس معاشرے کو بتانا ہے، آپ نے اس معاشرے کو علی کلمت اللہ کی طرف لانا ہے، آپ نے اس معاشرے کی معاشرت کو بنانا ہے، اس کی اجتماعیت کو قائم کرنا ہے، اس کے لوگوں کو انسانوں کی طرح رہنے کا سلیقہ سکھلانا ہے، اس لوگوں کو عورتوں کے حقوق بتلانے ہیں، بیوی کے حقوق بتلانے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو بیٹی کے حقوق بتلانے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو تجارت کے اصول بتلانے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو معاشرت کے اصول بتلانے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو تجارت کے اصول بتلانے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو زراعت کے اصول بتلانے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو منڈیوں کے اصول بتلانے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو آبادیوں میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلانا ہے، آپ نے ان لوگوں کو گھر میں رہنے کا سلیقہ بتانا ہے، آپ نے بازار میں چلنے کے آداب بتانے ہیں، آپ نے مسجد میں آنے کے آداب بتانے ہیں، آپ نے بڑوں کے آداب سکھلانے ہیں، آپ نے چھوٹوں کی شفقت کا طریقہ سکھلانا ہے، آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلیقے سکھلانے ہیں، آپ نے والدین کی تربیت کرنے کے گن سکھلانے ہیں، آپ نے استاد کو بتلانا ہے کہ کیسے استاد معاشرے کو بناتا ہے، آپ نے شاگرد کو بتانا ہے کیسے استاد کے سامنے تلزم شاگردگی اختیار کرتا ہے، آپ نے تاجروں کو بتانا ہے کیسے مسلمانوں سے تجارت کرتے ہیں، آپ نے لیڈروں کو بنانا ہے، آپ نے مجاہدوں کو بنانا ہے، آپ نے غازیوں کو بنانا ہے، آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا ہے، علی کلمت اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے لوگوں سے ضلالت کو، لوگوں سے گمراہی کو، لوگوں سے اندھیروں کو، لوگوں کو جہنم کے گڑھے سے کھینچ کر جنت کا مالک بنانا ہے۔ پیارے پیغمبر، ہم نے تو اس لیے آپ کو انعام کہا ہے۔ کیوں انعام کہا ہے؟ آئیے، عرب کا معاشرہ اتنا گرا ہوا معاشرہ تھا، عرب کا معاشرہ اتنا پستیوں کا معاشرہ تھا، عرب کا معاشرہ اتنی ضلالتوں میں گرا ہوا معاشرہ تھا، عرب کا معاشرہ اتنا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا معاشرہ تھا۔ عرب کے اندر 3 بڑے گروہ دینی لحاظ سے موجود تھے، ایک یہودیت تھے، ایک عیسائیت تھے اور ایک مشرکین مکہ تھے۔ یہودیت کا دعویٰ کیا تھا؟ یہودیت نے بھی اپنا سر اٹھایا، یہودیت نے بھی اپنی آواز کو بلند کرنے کو چاہا، یہودیت بھی ہوئی اپنی طرف بڑی ہے تو یہودیت نے بھی کہہ دیا قالت الیہود عزیر ابن اللہ کہ لوگو ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ہم تو یہ بات بتاتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے عزیر کو جنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے واضح طور پر اعلان فرما دیا اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ یہ ان کا باطل، یہ ان کا عقیدہ، ان کی زبانوں کا عقیدہ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں بنایا؟ بات کچھ یوں ہے، جب وقت نصر نے یروشلم اور فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور تمام یہود کو شکست دی اور ان کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے کابل کی طرف لے آیا، اور ساتھ ہی ایک اور بات کی کہ ان کی جتنی بھی تورات تھی ساری کی ساری کو جلا دیا۔ اب یہود اس بات سے پریشان تھے، غمزدہ تھے کہ ان کے اوپر جو تختی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ تو جلا دی گئی ہے، پوری قوم کے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جو ملکہ دیا ہے، جو امتیاز دیا ہے، اللہ کی قسم قرآن کو دیا ہے۔ یہ قرآن کا ایک امتیاز ہے، یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ ہر بستی میں، ہر گھر میں آپ کو قرآن کے قاری ملتے ہیں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں
آپ کو قرآن کے حافظ ملتے ہیں، ایک ایک مسجد میں کئی کئی قرآن کے حافظ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن کے اندر تاثیر رکھی ہے، یہ واحد کتاب ہے جو الف سے لے کے یا تک انسان من و ان یاد کر لیتا ہے اور غلطی سے بنا اس کو یاد بھی کر لیتا ہے۔ یہود کو جب بخت نصر نے قید کیا اور لے گئے، لے جانے کے بعد کئی سالوں کے بعد جب آزادی ان کو نصیب ہوئی، دوبارہ فلسطین کی طرف آئے، بیت المقدس کی طرف آئے، انہوں نے سیدنا عزیر رضی اللہ علیہ السلام کو پایا۔ سیدنا عزیر نے ان کو تورات کی ساری تلاوت کی اور لکھوا دی۔ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ عزیر انہی میں سے ایک ہے کہ اس نے جو ہے تورات پوری کی پوری سنا بھی دی ہے اور ہم نے لکھ بھی لی ہے، لیکن ابھی بھی دل کے اندر یہ خلش تھی کہ شاید اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، ان کو وہ پرانے تورات کے جو نسخے تھے جو انہوں نے دفن کیے تھے، مدفون کیے ہوئے، وہ مل گئے۔ اٹھائے اور دیکھا کہ یہ من و ان ملے جلے ایک جیسے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہوا کہ عزیر ہم میں سے ہے لیکن ہمارا نہیں، عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو تورات ساری کی ساری یاد ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ عزیر جو اللہ کا بیٹا ہے۔ یہیں تک بس نہ کی، پھر کہا کہ عزیر تو ہمارے ہی قبیلے سے ہے، اگر عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو ہم بھی اللہ کے ہی بیٹے ہوئے، اگر عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو ہم بھی اللہ کے ہی بیٹے ہوئے۔ اس بات کا بھی اعلان کر دیا نحن ابناء اللہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہی بس نہیں کیا بلکہ آگے چل کر انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت جو ہے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، اللہ ہمارے قیامت کے دن آگ نہیں چھوئے گی، قیامت والے دن ہمارے اوپر آگ نہیں آئے گی بلکہ چند دن تک ہم آگ میں جائیں گے۔ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ میں سے ہے، عزیر ہم میں سے ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر کا ہم سے تعلق ہے، ہم بھی اللہ ہوئے۔ اللہ اپنے آپ کو کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی بس نہ کی بلکہ آگے چلتے ہوئے ان کے علماء نے، ان کے پیشوان نے، ان کے رہبروں نے، ان کے پادریوں نے آگے چل کر یہی کر دیا، اپنے طرف سے کتابوں کو لکھنا شروع کر دیا، اپنی طرف سے تحریروں کو لکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے اندر اعلان کر دیتے تھے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، لیکن لوگوں کو فروخت کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ یوں فرما دیا یہ تو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اس لیے ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت کے لیے اپنی خواہشات کو لکھ دیتے ہیں، تھوڑی قیمت کے لیے اپنی منمانی کو لکھ دیتے ہیں، تھوڑی قیمت کے لیے حلال کو حرام کر دیتے ہیں، تھوڑی قیمت کے لیے حرام کو حلال کر دیتے ہیں، تھوڑی قیمت کے لیے لوگوں کے ایمان کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریریں ہیں، یہ ان کی باتوں کو اللہ نے بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ رب العزت نے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی قسم عرب کا معاشرہ بیان کرتے کرتے میں اپنے معاشرے کو بھی ساتھ لے کر چلوں گا۔ عرب کے معاشرے کو بیان کرتے کرتے، نبی کی تعلیمات کو بیان کرتے کرتے، آپ کس معاشرے میں آئے ہیں، آپ سے پہلے کی زندگی کیسی تھی، آپ تو وہ کلام لے کر آئے ہیں، آپ تو وہ دین لے کر آئے ہیں جو تمام ادیان سے اعلیٰ ہے، وہ دین لے کر آئے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، وہ دین لے کر آئے ہیں جو قیامت کی دیواروں تک کے لیے دین ہے، وہ دین لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں رب قرآن نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ تو وہ دین لے کر آئے ہیں جس دین کے بارے میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جو دین اللہ نے خود منتخب کیا ہے کہ ہمارا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، ہم دین اسلام کے لیے راضی ہوئے ہیں، وہ دین لے کر رسول اللہ آئے ہیں، اس دین کے بارے میں جس دین کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا سب سے اعلیٰ اور اکمل دین ہے، کامل ہو جانے والا دین ہے۔ پہلے ادیان آتے تھے، بدلتے رہتے تھے، شہر بدلا دین بدلا، علاقہ بدلا دین بدلا، قبیلہ بدلا دین بدلا، قبیلہ بدلنے کے ساتھ جہاں جہاں نبی بدلتے تھے وہاں وہاں دین بدلتا تھا، جہاں جہاں حالات بدلتے تھے وہاں وہاں دین بدلتا تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے آخری زمان پیغمبر کو اللہ نے قیامت کی دیواروں تک کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا۔ اس بات کا بھی اعلان فرما دیا اللہ کے نبی آج کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، آپ کے پاس کوئی دین بھی نہیں آئے گا۔
لیکن افسوس اس بات کا ہے آج ہم دین سے دور ہو بیٹھے ہیں، آج ہم نے دین کو نہ سمجھا، آج ہم نے دین کو نہ سمجھا، دین کو نہ سیکھا۔ ذرا دیکھیے آپ کی آمد سے قبل عرب کا معاشرہ کیسا تھا، پھر سوچئے آپ کی آمد کے بعد عرب کا معاشرہ نہیں بلکہ آپ مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہے۔ عرب کے معاشرے کے ساتھ اپنے معاشرے کو برقرار رکھتے ہوئے، توازن اختیار کرتے ہوئے، مماثلت اختیار کرتے ہوئے آپ ہی خود ہی مشاہدہ کرتے رہے کہ عرب کا معاشرہ کیسا ہے، آپ کا معاشرہ کیسا ہے۔ عرب کا معاشرہ بیان کرتے کرتے تھوڑا تھوڑا اپنے معاشرے کو بھی لے کے چلتا رہوں گا۔ عرب کے معاشرے کے اندر یہود کا یہ وتیرہ تھا، یہود کا یہ طریقہ تھا، یہود کے علماء کا یہ طریقہ تھا۔ کرتے کیا تھے؟ اپنی طرف سے کتاب کو لکھ دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے یقولون ھذا من عند اللہ، لوگوں یہ اللہ کی طرف سے اترنے والی چیزیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن آج بھی میں اپنے معاشرے کو دیکھوں گا، اللہ کی قسم مجھے بھی یہ لوگ نظر آتے ہیں، مجھے بھی وہ دین میں ایسے بھیڑیے نظر آتے ہیں، مجھے بھی دین کا لبادہ اوڑے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ لوگ نظر آتے ہیں۔ ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ظاہری طور پہ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن نبی کے مقابلے میں امام مانتے ہیں، ظاہری طور پہ لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں لیکن اللہ کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جن کی بات حرف آخر ہوتی ہے، ایک طرف قرآن ہو ایک طرف ان کی بات ہو، ان کی بات کو اوپر کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی چیزیں تو عرب کا معاشرہ کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اسی کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، خود نہ بدلے خود بدلتے نہیں ہے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود کو بدلتے نہیں ہے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، لوگوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن قرآن کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے رسوم و رجوعات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن شریعت کو بدل دیتے ہیں۔ جی کیا کرے، برادری میں رہنا ہے، پھر کیا ہوا، ایسی ایسی باتیں تو ہو جاتی ہے، یہ رسم و رواج تو کرنے ہی والے ہیں، اسلام نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اسلام نے منع کیا ہے لیکن گاؤں میں رہنا ہے، بستی میں رہنا ہے، قبیلے میں رہنا ہے، برادری میں رہنا ہے، یہ ناک نہیں رہتی میری، میں کیا کروں۔ آئیے ذرا عرب کا معاشرہ بھی دیکھیے، ان کی بھی یہی چیزیں تھی، اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے، اپنے علاقے کو بچانے کے لیے، اپنی برادری کو بچانے کے لیے ایک کلام لکھ دیتے تھے، کہہ دیتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آج بھی ویسے ہی ہے، مولوی صاحب کوئی رستہ بتا دو، کوئی رستہ نکال دو، ناک نہیں رہتی، کسی طرح کا کوئی حل نکال دو، اور ایسے ایسے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے بھی منبر کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ایسا رستہ نکال دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسے دین سے، دین والوں سے جو اپنے آپ کو ظاہری طور پہ دین والے کہتے ہیں لیکن اندر سے چھپے ہوئے وہ یہود و نصارہ کی اولاد ہے جو مسلمانوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ دوسرا گروہ نصارہ کا تھا جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے بھی کہا کہ یہود نے اگر کوئی بات کہی ہے ہم ان سے پیچھے کیوں رہے، انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، ہم عزیر کو اللہ کا بیٹا تو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی نہیں کہا، پھر کہا کہ ہم عزیر کو نہیں تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی نہیں بلکہ عیسیٰ کو اللہ ہی مان لیتے ہیں، اللہ ہی نہیں بلکہ ہم عیسیٰ کو جو ہے اللہ کا تیسرا جز مان لیتے ہیں، ہم یہی نہیں ہے بلکہ ہم عیسیٰ کو ہی اللہ ہی تصور کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے، یہ تین مل کر اللہ بنتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے بارے میں بھی ان کے علماء کا بھی وہی وتیرہ تھا جو یہود کے علماء کا وتیرہ تھا، ان کے علاقے کا بھی وہی رسم و رواج تھا جو یہود کا رسم و رواج تھا۔ ان کے علماء کے بارے میں بھی قرآن نے کہا تو کیا کہا، اللہ کا قرآن جب بھی اپنی زبان حال سے بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں ان کو اس بات سے متنبہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، لوگوں انہوں نے اپنے علماء کو
احبارہم و رہبانہم، اپنے ولیوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے گدی نشینوں کو، اپنے قبہ نشینوں کو، اپنی پگڑی والوں کو، اپنے علامہ کو، اپنے دین والوں کو، اپنی پگڑی والوں کو، اپنے سلسلے والوں کو انہوں نے بھی اللہ بنا لیا تھا۔ سیدنا عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا اللہ کے نبی، اللہ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم نے نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ کا درجہ دے دیا، اللہ کی قسم آپ اپنے علماء کو اللہ کا درجہ نہیں دیتے۔ پیارے پیغمبر نے توقف اختیار کیا، ساتھ ہی فرما دیا کہ عدی مجھے بتاؤ تمہارے علماء جس کو حلال کہیں تم اس کو حلال مانتے ہو؟ کہا جی ہاں اللہ کے نبی، ہمارے علماء جس کو حلال کہتے تھے ہم حلال مانتے تھے۔ کیا جس کو حرام کر دیتے تم حرام مانتے تھے؟ جی ہاں اللہ کے نبی، ہم اس کو حرام کر لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ نے کیسے ہی ماننا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے کسی چیز کو حرام کرنا، کسی چیز کو حلال کرنا۔ تم نے علماء کو، تم نے مفتیوں کو، تم نے علماء کو، تم نے بڑوں کو، قبے والوں کو، تم نے پیروں کو، فقیروں کو اللہ کا درجہ دے دیا، تم نے اللہ کا درجہ دے دیا۔ یہ تو اللہ ہی مانا ہے، یہ تو کام اللہ کے تھے۔ یہی بس نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے ساتھ میں اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی، آپ کی امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، اے میرے پیارے محبوب، مومنوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں سے مال کی خاطر، لوگوں سے کھانے کی خاطر، لوگوں سے پیسوں کی خاطر، لوگوں سے روپیوں کی خاطر، لوگوں سے شہرت کی خاطر دین کو بدل دیں گے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سورۃ توبہ آیت نمبر 34 ہے۔ گھر میں جا کے ترجمے والا قرآن کھولیے، پڑھیے، پھر دیکھیے اللہ کا قرآن واضح بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی، ایمان والوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہری طور پہ ایمان کا دعویٰ تو کریں گے لیکن لوگوں کو جو ہے اپنے مال کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر، روپے اور پیسے کی خاطر جو ہے لوگوں کو صحیح دین نہیں بتائیں گے۔ یصدون عن سبیل اللہ ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے سے روکتے رہیں گے۔ کبھی کہیں گے قرآن کا ترجمہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، کبھی کہیں گے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا، کبھی کہیں گے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، پہلے منطق کو سیکھو، فلسفے کو سیکھو، نحو کو سیکھو، صرف کو سیکھو، یہ چیزیں سیکھنے کے بعد قرآن سیکھ سکتے ہو۔ قرآن تو بڑا مشکل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کیسے سمجھ سکتی ہے؟ اللہ کی قسم آج بھی یہ لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے علماء بھی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیر بھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو گدی نشین بھی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو علامہ بھی کہلاتے ہیں، اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے یہ لوگ آج بھی موجود ہے جو لوگوں سے برملا کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ اللہ کے کلام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، پھر جا کے قرآن سمجھ آئے گا۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کے بارے میں قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ تو اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو جو ہے قرآن سے روکتے ہیں، اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے مال کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر، اپنے روپے کی خاطر، اپنی فیکٹریوں کی خاطر لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں۔ اگر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، دین کو سمجھ جائیں گے، لوگوں کو علم ہو جائے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ دین تو آسان ہے، اللہ نے دین تو آسان نازل کیا ہے، یہ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے۔ اللہ کی قسم ان کی بات جھوٹی ہے، میرا رب سچا ہے، لاکھ لوگ مل کر بھی بات کہے لیکن اللہ کی بات کو جھوٹا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ اکبر، اللہ قسم کھا کے اعلان فرماتے ہیں، اللہ تو قسم نہ بھی کھائے ہم مومن تیری بات کو مانتے ہیں، اللہ ہمارا عقیدہ ہے تیرے سے سچا کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہمارا خالق ہے، اللہ تو ہمارا مالک ہے، اللہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارے ابا اجداد کو پیدا کرنے والا، اللہ ہمیں زندگی دینے والا، اللہ ہمیں بنائی دینے والا،
اللہ ہمیں سماعت دینے والا، اللہ ہمیں رزق دینے والا، اللہ آسمان کی چھت بھی تو نے دی ہے، اللہ زمین کی چھت بھی، اللہ زمین کا بچھونا بھی تو نے دیا ہے، اللہ زمین سے رزق بھی تو ہی دیتا ہے، اللہ ہم تو تیری ہر بات کو مانتے ہیں، اللہ ہم تو ایسے لوگ ہیں آج ہمارے اوپر کوئی احسان کرے ہم تو اس کی بات کو بھی سنتے ہیں، اس کی بات کو بھی سمجھتے ہیں، اللہ تیرا تے ہر احسان ہی ہم پہ اوپر ہے، اللہ سب احسان ایک طرف ہے، اللہ کچھ بھی نہ دیتا، آنکھیں بھی نہ دیتا، اللہ کان بھی نہ دیتا، اللہ ہاتھ بھی نہ دیتا، اللہ جو تو نے ہمیں اپنے آخری زمان پیغمبر کا امتی بنا دیا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی احسان ہے ہی نہیں ہے، اللہ ہم تو تیری بات کو سچا مانتے ہیں، اللہ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، اللہ نے 3 قسمیں کھا کر کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں واو بھی قسم کے لیے آتی ہے، لام بھی قسم کے لیے آتی ہے اور قد بھی قسم کے لیے آتا ہے، عربی کے اندر 3 لفظ قسم کے لیے بولے جاتے ہیں، اللہ نے تینوں قسمیں ایک جگہ پہ ذکر کر کے کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ، اللہ ہم نے قسم، اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اور یہ مولوی، یہ کبے والے یہ کہتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، لیکن اللہ قسم کھا کر کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تجربہ کرنا چاہتے ہیں آپ، آئیے، کبھی بچے دیکھتے ہیں نا، ابھی نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھا ہے، الف با ایک لفظ پڑھ رہے ہیں، دوسری تختی کے اوپر آیا 2 لفظ پڑھنے شروع کیے، نورانی قاعدہ ختم ہوا، پہلا پارہ شروع کیا، ایک آیت قاری صاحب نے پڑھانی شروع کر دی، ایک آیت سیکھ گیا، ایک آیت سیکھی، دوسری اس کے لیے آسان ہو گئی، ایک صفحہ پڑھنا شروع کر دیا، ایک صفحہ پڑھنا 2 صفحے اس کے لیے آسان ہو گئے۔ قرآن تو اتنا آسان ہے، اللہ کی قسم تعلق جوڑنے کی دیر ہے بس۔ قرآن کی ایک آیت سیکھیں 4 آیتیں آپ کے لیے آسان ہوں گی، قرآن کا ایک صفحہ سیکھیں 4 صفحے آپ کے لیے آسان ہوں گے، قرآن کا ایک پارہ سیکھیں 10 پارے آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ اللہ کی قسم جو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، پھر اسی طرف سے عرب کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا؟ عرب میں یہود و نصارہ کے علاوہ مشرکین بھی موجود تھے۔ مشرکین کیسے تھے؟ مشرکین جو ہے بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا وہ کس انداز سے کرتے تھے؟ آئیے ذرا سوچئے، پھر خود ہی اپنے معاشرے کا اندازہ لگائیے۔ اگر ہم بات کہیں گے تو ناراض ہوں گے، اگر ہم بات کہیں گے تو دل پہ لگے گی، آپ خود ہی اپنا معائنہ کرتے جائیں۔ عرب کا معاشرہ کیسا ہے، ان کے اندر بت پرستی کیسی ہے، ان کا شرک کیسا ہے، آج میری قوم کا شرک کیسا ہے، وہ شرک کیسا مانتے تھے، ہم شرک کس کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو کیا مانتے تھے، میں اللہ کو کیسے مانتا ہوں۔ آئیے عرب والے کیسے کرتے تھے، بتوں کی پجاور بن کر بیٹھ جاتے تھے، بت کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کا مجاور بن کے بیٹھ گئے۔ آج بھی کوئی قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے، بتوں کا طواف کرتے تھے، آج بھی کوئی قبر کا طواف کرتا ہے، اور وہاں پہ نذرانے پیش کیے جاتے تھے، آج بھی پیش کیے جاتے ہیں، وہاں کے ان کے لیے کھانے وقف کیے جاتے تھے، آج بھی وقف کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ عرب کے اندر یہ چیز تھی، مشرکین کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ بتوں کے نام کے جانور چھوڑ دیتے تھے، ان کو عام اجازت ہوتی تھی، عام طور پہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ تو فلاں بت کے نام کا ہے، کسی کے کھیت میں چلا جائے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی اس کا دودھ نہ دھوئے۔ آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں، سندھ کی طرف دیکھا جائے، اللہ کی قسم قبر والوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ بھینسیں چھوڑی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ فلاں بابے کی بھینسیں ہیں، ان کو کوئی نہ پکڑے، کوئی نہ دیکھے، وہ خود ہی جو ہے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود ہی کھاتے رہیں گے، خود ہی پیتے رہیں گے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہماری قوم کو اس شرک سے محفوظ فرمائے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ قرآن واضح طور پہ اعلان فرماتا ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیجئے یہ آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ، ان آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ زمین کو بنانے والا کون ہے؟ کہتے تھے اللہ، وہ ایک اللہ ہے۔ تم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہتے تھے اللہ۔ یہ باتیں وہ بھی جانتے تھے، لیکن کیا نہیں کرتے تھے؟ کلمہ توحید کو بلند نہیں کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ سمجھتے تھے یہ معنی کیا ہے اس کا؟ اگر ہم نے کہہ دیا
لا الہ الا اللہ مطلب یہ ہوگا اللہ کے علاوہ لات بت نہیں، اللہ کے علاوہ منات کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی بارش برسا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بیماروں کو صحت یاب کر نہیں سکتا، ایک اللہ ہے، کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے علاوہ، ایک اللہ ہے، بگڑی بھی وہی بناتا ہے، ایک اللہ ہے، بگڑی بھی وہی سنوارتا ہے، ایک اللہ ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، ایک اللہ ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے، ایک اللہ ہے، بارش بھی وہی برساتا ہے، ایک اللہ ہے، منافع بھی وہی دیتا ہے، ایک اللہ ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، ایک اللہ ہے، نقصان بھی وہی دیتا ہے، ایک اللہ ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، ایک اللہ ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، ایک اللہ ہے، بچیاں بھی وہی دیتا ہے، ایک اللہ ہے، بچے بھی وہی دیتا ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جس کو چاہے بچے دے، جس کو چاہے بچے نہ دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اعلان نہیں کیا انہوں نے، کس لیے؟ کہ اس کے معنی کو جانتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا کو بھی بلند کرتے ہیں، روزی لینے کے لیے کسی کے در پہ بھی جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدا کو بھی بلند کرتے ہیں، بیٹے لینے کے لیے کسی کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدا کو بھی بلند کرتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے کسی کے سامنے جھولی بھی پھیلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدا کو بھی بلند کرتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے طرح طرح کے تعویذ بھی لٹکاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدا کو بھی بلند کرتے ہیں، اپنے دل میں یہ وہم بھی رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے یہ نہ کیا وہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس حشر سے ڈر جاؤ، اس شجر سے ڈر جاؤ، اس پتھر سے ڈر جاؤ، اس بستی سے ڈر جاؤ، اس کے قریب سے نہ گزرنا، تو میرا اور آپ کا لا الہ الا اللہ کہنا کیسا گیا؟ اور عرب کا کیا معاشرہ تھا؟ عرب کے دور میں عورت کا کوئی مقام نہ تھا، اسلام نے عورت کو مقام دیا، ایسا بہترین مقام دیا، اللہ کی قسم آج کی تہذیب یافتہ قومیں بھی وہ مقام عورت کو نہ دے سکی۔ عرب سے قبل عورتوں کا کیا طریقہ کار تھا؟ پہلے تو عورت ایک بہت بڑی گالی ہوا کرتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، گالی کے طور پر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ عورت اخبث، سب سے گندی چیز دنیا میں عورت ہے۔ یہ بھول جاتے تھے کہنے والے خود عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ عورت کا مقام یوں تھا کہ جو چاہتا تھا عورت کو خرید لیتا تھا، جو چاہتا تھا عورت کو بیچ دیتا تھا۔ ایسے تو بھیڑ بکریاں بھی بیچی نہ جاتی تھی جیسے عورتوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ عورت کا مقام یہ تھا کہ باپ فوت ہوتا، بیٹا ماں سے شادی کر لیتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عورت کا مقام اس قدر تھا کہ نکاح کے لیے 10 آدمی ایک عورت سے نکاح کرتے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا تو ان کو بلایا جاتا، جس کو کہتے اس کا نام اس کی طرف منسوب ہو جاتا۔ نکاح کے مختلف طریقے بھی موجود تھے، یا پھر عورت اپنے گھر کے باہر جھنڈی لگا دیتی تھی کہ جو بھی چاہے اس گھر میں آ سکتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا تو فعال نکالنے والے کو بلایا جاتا، وہ قرآن اندازی کرتا، جس کے نام کا نکلتا بچہ اس کا ہو جاتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عورت کو کیا مقام دیا؟ کہا یہ عورت ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ عورت بیٹی ہے تو 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے سے میرے ساتھ جنت میں ایسے مل کر جاؤ گے، یہ بہن ہے تو تیری عزت ہے، یہ بیوی ہے تو تیرا لباس ہے۔ جہالت کے اندر آپ کی آمد سے قبل بیوی کیا ہوا کرتی تھی؟ اللہ کی قسم آج بھی ہندوستان کے اندر یہ طریقہ موجود ہے۔ خامد خود
اپنی بیوی کو اپنی اولاد کا نسب بڑھانے کے لیے یا رتبہ بڑھانے کے لیے یا شہرت بڑھانے کے لیے اپنی بیوی کو خود کہا تھا فلاں سردار کے پاس جا کے کچھ راتیں گزار کے آ، اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کے نام کا منسوب ہوگا۔ ہندوستان میں آج بھی یہ طریقہ راج ہے۔ یہ وہ طریقے تھے، یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کی آمد سے قبل عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کا معاشرہ اس قدر گرا ہوا تھا، عرب کے اندر لوٹ مار اس قدر عام تھی کہ وہ صرف اور صرف حرمت والے مہینوں کا تقدس کرتے تھے، ورنہ اس کے علاوہ صرف اور صرف لوٹ مار کے اوپر اپنا گزارا کرتے تھے۔ عرب کا یہ حال تھا کہ عرب کے لوگ بیٹھے بیٹھے کوئی بات ہوئی کسی عورت کی تعریف کے اندر یا کسی عورت کی بدکاری کے اندر، آپس میں دونوں میں جھگڑا ہوا، کئی سال تک قبیلے دونوں آپس میں لڑتے رہے، قتل و غارت اس قدر ہوتا کہ صدیاں گزر جاتی، دشمنیاں ختم نہ ہوتی۔ یہ سب چیزیں بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کی آمد کا تذکرہ تو ہر خطیب، ہر واعظ، ہر مقرر، ہر شاعر کرتا ہے۔ کبھی آپ کی آمد سے قبل کے بھی حالات دیکھیے کہ وہ کون سے حالات ہیں جن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، وہ کون سے طریقے رائج تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتعاث ہوا، آپ مبعوث کیے گئے، آپ کو رسالت دی گئی، آپ کو نبوت دی گئی، آپ کو لوگوں کا ہادی اور رہنما بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بڑے ہی پیارے انداز سے کہا، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا۔ یہ غزہ اور نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح ہر گھر ایک نیا خدا تھا۔ چلن ان کے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار کا تھا یگانہ۔ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون ان کا یگانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ نہ ٹلتے تھے ہرگز جوڑ بیٹھتے تھے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جوڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جگڑ بیٹھتے تھے۔ دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ بلند ایک ہوتا تھا گروہ شیرارا، تو ان سے بگڑ اٹھتا تھا ملک سارا۔ وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی۔ یہ عرب کے دو قبیلے ہیں، ایک قبیلے کا نام بکر ہے، ایک کا نام تغلب ہے۔ وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس نے آدھی انہیں گوائی، قبیلوں میں کر دی جس نے صفائی، تھی ایک ایک ہر سو عرب میں لگائی۔ نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ، نہ کوئی جھگڑا ملک و دولت کا تھا وہ، کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا وہ ملک کے لیے نہیں لڑتے تھے، صرف اپنی جہالت کے لیے ایک دوسرے کے اوپر قتل و غارت کرتے تھے۔ کس طرح قتل و غارت تھا؟ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بگانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبو جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یوں نہیں روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں نہیں چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، کو خوف شماتت سے بے رحم و مادر، پھرے دیکھتی جب وہ شوہر کے تیور، پھرے دیکھتی جب شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی اس کو جا کر، وہ گود اسی نفرت سے کرتی تھی خالی، وہ گود اسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ یہ حالات تھے عرب کے، عورت کا جننا، بیٹی کا جننا، یہ معاشرے کا ایک ناسور تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تھی۔ آج مجھے اور آپ کو اپنا معاشرہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، پڑھا لکھا طبقہ، اپنے آپ کو گریجویٹ کہلانے والے لوگ
آج بیویوں کے حمل چیک کروانے کے بعد بیٹی کا مشاہدہ ہونے پہ حمل کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص لعنت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ کیا یہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا نہیں ہے؟ لوگوں خود اپنے حال پہ دیکھیے، عرب کے معاشرے کو دیکھیے۔ اگر ہم نے بھی وہی زندگی گزارنی ہے تو رسول اللہ کی رسالت کا مقصد تو فوت ہو گیا، آپ کی نبوت کا مقصد فوت ہو گیا، آپ کی مبعوث ہونے کا مقصد فوت ہو گیا۔ ہم نے اگر آپ کی قدر نہ کی، کل قیامت والے دن ہم کس چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہیں؟ دیکھیے کون سی برائیاں عرب میں موجود تھی، پھر معائنہ کیجئے ہمارے اندر تو کہیں وہ بیماریاں تو نہیں ہیں۔ اگر وہ بیماری ہمارے اندر ہو گئی تو ہم آپ کے انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم نے آپ کی عزت نہ کی، اللہ کی قسم آپ کی شان میں لاکھوں روپے خرچ کر کے قصیدہ پڑھانے میں وہ فضیلت نہیں ہے جو آپ کا خود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا انداز اگر نہ ہو۔ میرا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے خلاف ہے تو میں نبی کی نعت پڑھتا رہوں تو مجھے نعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یوں سمجھیے اپنے باپ کی تعریفیں کرتا رہے، باپ کے طریقے کے مطابق بھی زندگی نہ بسر کرے، باپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے لیکن باپ کو کہتا ہے کام تو کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ہم سے بڑھ کر رسول اللہ سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا محبت کا جس قدر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ ہے۔ ہم سے بڑھ کر کون محبت کر سکتا ہے؟ ہم تو اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی قسم کوئی آپ کی شان کی طرف انگلی تو اٹھا کر دیکھے، جس نے کبھی مسجد میں بھی نہ آ کے دیکھا ہوگا نبی کی رسالت کے لیے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوگا۔ اس قدر مجھے اور آپ کو میرے معاشرے کو رسول اللہ سے محبت ہے۔ جس کو نماز کا ترجمہ نہ آتا ہوگا پہلے صف میں وہ کھڑا ہوگا کہ میرے نبی کی شان کے بارے میں کوئی گستاخی کر جائے، ہمارا زندہ رہنے کا مقصد ہی کیا ہوگا؟ یہ صرف محبت باتوں میں نہیں ہونی چاہیے، محبت دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے صحابہ کی تربیت کی، وہی لوگ تھے جو قبیلے آپس میں لڑ کر جھگڑتے تھے۔ مدینہ کے اندر مدینہ جانے والوں نے بھی دیکھا ہوگا، مسجد نبی کے دروازے سے نکلے اوس اور خزرج کے قبیلے آتے ہیں، 7 نمبر گیٹ کی طرف سے نکلے نا باہر، اوس اور خزرج کے قبیلے آتے ہیں۔ ان کے درمیان آج بھی ایک سڑک موجود ہے جس کو شارع سہ کہتے ہیں، شارع سہ، عربی میں سہ کہتے ہیں ایسا کیچڑ، آپ کے یہاں پانی کا کیچڑ ہوتا ہے نا جہاں پہ، ایسا کیچڑ جو خون کے ساتھ بنا ہوتا۔ یہ ایک ایسی ندی تھی جو اوس اور خزرج کے درمیان تھی، جب جنگ ہوتی تو یہ ندی خون کی بہتی تھی، انسانوں کے خون سے یہ ندیاں بہتی تھی، کئی کئی دن تک خشک ہونے کے بعد یہ کیچڑ بن جاتا تھا اور اس کو شارع سہ کہتے تھے، آج بھی شارع سہ ہی کہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ دونوں قبیلے آپس میں کیسے بھائی بھائی بنے، کیسے ان کے اندر الفت آئی۔ اللہ کا قرآن بھی بولا تو کیا بولا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ سختی یہ عداوتیں کافروں کے لیے ہوگی ہے، آپس میں تو یہ رحماء بینہم ہوگی۔ میں اور آپ غیروں کے لیے تو بڑے نرم دل ہے، سکے بھائی کے لیے دل میں عداوت ہے، غیروں کے لیے تو بڑے خمخوار ہیں، باپ کے لیے محبت نہیں ہے، ماں کی عزت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے اسی معاشرے میں آ کے تربیت کی تھی، آپ نے انہی لوگوں کو رب کا قرآن پڑھ کر سنایا تھا۔ جب رب کا قرآن پڑھ کر سنایا تھا تو کس قدر ہوا، کیسا قرآن پڑھ کے کیسا اثر ہوا؟ ایسا اثر ہوا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ لوگ جو عرب کے بدترین لوگ تھے، وہ لوگ
جن کو انسانیت کا علم نہ تھا، وہ لوگ جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ لوگ جو لوگوں کا مال بٹورنا جانتے تھے، وہ لوگ قتل کرنا ایک عام بات تھی، وہ لوگ جو اپنی عورت کی عزت نہ کرتے تھے، غیروں کی عورت کو نہ پہچانتے تھے، عورتوں کو منڈیوں میں بیچتے تھے، ایسے بھیڑ اور بکریاں نہ بیچی جاتی تھی جیسے عورت کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا، وہ لوگ جو رشوت بھی کھاتے تھے، جو بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، جو ایسے لوگ جو اللہ کے نام کے ساتھ لوگوں سے مال بھی بٹورتے تھے، جب رسول اللہ نے ان کو قرآن سنایا تو کیسے بنے؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ آپ تو ایسے تھے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سود ہادی جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی۔ آپ تو ایسے تھے، آپ نے تو عرب کو بدل کر رکھ دیا۔ ایسا بدلا، ایسی تبدیلی آئی کہ رب کے قرآن نے یہ فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں، اگر ایمان لے کے آنا ہے، یہ بگڑے ہوئے لوگوں کو سنورنے کے بعد جیسے لوگوں کا ایمان لے کے آئے، جو دنیا کے بدترین لوگ تھے، آپ کی تعلیم نے ان کو بہترین لوگ بنا دیا۔ جو لوگوں کی عزت نہ کرنے والے لوگ تھے، وہ لوگوں کی عزت کے رکھوالے بن گئے۔ آپ تو ایسے معاشرے میں آئے کہ جہاں پہ انسان نام کا کوئی لفظ نہ تھا، لیکن یہ پھر حاکم بھی بنے، والی بھی بنے، حکمران بھی بنے، تو پوری رات جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے رستوں میں گزار دی۔ کہا لوگوں، عمر تو ڈرتا ہے، فرات کے کنارے بھی کوئی کتا بھی پانی کی پیاس سے مر گیا تو کل مجھ سے سوال ہوگا۔ رسول اللہ نے تو ایسے تربیت کی ہے کہ سیدنا عمر چلتے چلتے ایک جگہ پہ رک گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا، تو میرے بابا مجھے کہتے تھے عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تو دنیا میں کرے گا کیا؟ تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، دنیا میں کیا کرے گا؟ پھر لوگوں نے دیکھا ہے، یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوتا جہاں پہ مسلمان نہ ہوتا۔ لوگوں نے پھر دیکھے کہ وہ عمر جو رسول اللہ کے قریب آئے، آپ کی تعلیم کو سیکھا، آپ کے سامنے تلمذ شاگردی کو اختیار کیا، تو پھر اللہ نے عمر کو دنیا کا ایسا عمر بنا دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا عمر میرے پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ آئیے پیارے بھائیوں، سیرت سیکھنے سے پہلے، سیرت سمجھنے سے پہلے، شان سمجھنے سے پہلے، مقام سمجھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کے حالات کو سمجھیں کہ آپ نے کس وقت آ کے لوگوں کی تربیت کی ہے، تو پھر تربیت کرنے کے بعد کیسا معاشرہ بنا۔ وہ معاشرہ اللہ ہمیں بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔